اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو روزے پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص میری طرح ہے؟ میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر روزے پر روزہ رکھنا یعنی روزے پر روزہ رکھنے کا مسئلہ ذکر کیا۔ روزے پر روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، دو یا دو سے زیادہ روزے اس طرح مسلسل رکھے جائیں کہ ان کے درمیان میں افطار نہ کیا جائے۔ اور روزے پر روزہ رکھنے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ اس وجہ سے کہ یہ ضعف کا سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری عبادات میں نقصان اور حرج واقع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ البتہ اس مسئلے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے روزے پر روزہ رکھنا یہ جائز ہے یا حرام یا مکروہ۔ چنانچہ بعض حضرات تو اس شخص کے لیے جواز کے قائل ہیں جو روزہ رکھنے پر قادر ہو۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو مذکورہ حدیث کے اندر جو ممانعت ہے وہ صرف رحمت اور شفقت کے طور پر ہے، اور وہ اس میں اپنی دلیل دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصال یعنی روزے پر روزہ رکھنے سے ان پر رحمت اور شفقت کے پیش نظر منع فرمایا۔ چنانچہ بعض صحابہ مثلا حضرت عبداللہ بن زبیر اور بعض تابعین مثلا حضرت عبداللہ بن ابی معمر اور عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم تیمی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ یہ حضرات بھی روزہ پر روزہ رکھتے تھے۔ گویا کہ بعض حضرات کی ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا روزہ رکھنے پر یعنی روزے پر روزہ رکھنے کا جو ہے وہ روزے قدرت ہو اسے، تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ جواز کے قائل ہیں، اور وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ دلیل دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء اور اکثر علماء کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے مکروہ قرار دیا۔ اگرچہ اس بات میں آگے اختلاف ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی، لیکن زیادہ صحیح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جمہور علماء کا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ روزے پر روزہ رکھنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، باقیوں کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزے پر روزہ رکھیں۔ اور حدیث کا جو ظاہری مفہوم ہے اور ظاہری الفاظ ہیں ان سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یطعمنی ربی ویسقینی، اس کی مراد کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح اور مختار قول یہ ہے کہ اس سے ظاہری کھانا پلانا جو ہے، کھلانا اور پلانا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مجازی معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایسی قوت رکھی ہے کہ جس قوت کی وجہ سے بغیر کھانے اور پینے کے بھی میرے اندر ضعف نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔